بسم الله الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم مقاصد شریعہ کا آج سبق نمبر 41 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مقاصد شریعہ کے قواعد حصہ دوم۔ آج کے سبق میں ہم مقاصد شریعہ کے قواعد کا بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ پچھلے سبق میں یعنی سبق نمبر 40 میں ہم نے مقاصد شریعہ کے قواعد کا ذکر کیا تھا، جن میں دو قواعد کی تشریح کی تھی۔ پہلا قاعدہ تھا شرط العمل بالتکملۃ اللہ تعود علی اصلها بالابطال، کہ مکملات پر عمل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس سے اصل کا ابطال لازم نہ آئے۔ ایک قاعدہ یہ ذکر کیا تھا۔ دوسرا قاعدہ یہ ذکر کیا تھا الکلیات لا يمكن المحافظۃ علیہا دون المحافظۃ علی الجزیات، کہ کلیات کی حفاظت اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ اس کی جزیات کی حفاظت نہ کی جائے۔ ان دونوں قاعدوں کی تشریح پچھلے سبق میں ہو چکی ہے۔ آج کے سبق میں ہم مقاصد شریعہ کے کچھ دیگر قاعدوں کو ذکر کرتے ہیں۔ وہ قاعدہ ہے اختلال المصالح الضروریہ یؤدی الی اختلال المصالح الحاجیہ والتحسینیہ دون العکس، کہ مصالح ضروریہ میں خلل آنا اس سے مسائل حاجیہ اور مسائل تحسینیہ میں فرق پڑتا ہے، جبکہ اس کا برعکس نہیں ہے۔ اور اسی طرح چوتھا قاعدہ ہے جلب المصالح و درء المفاسد انما مرده الى الشرع لا الى احوال النفوس، مصالح اور مفاسد کا اعتبار شریعت ہے، نہ کہ خواہشات کی بنیاد پر۔ تو ہم یہ آخری دو قاعدے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو پچھلے سبق میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ قواعد کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ قواعد کے ذریعے سے ہم جزیات کو اچھے طریقے سے پہچان سکتے ہیں۔ قواعد بنیاد ہوتے ہیں۔ تو تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ مصالح ضروریہ مصالح حاجیہ اور تحسینیہ کی طرف پہنچاتی ہے، جبکہ اس کے برعکس نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا مصالح کی ہم نے 3 قسمیں بیان کی تھی، یا مقاصد کی ہم نے 3 قسمیں بیان کی تھی، ایک ضروریہ، ایک حاجیہ اور ایک تحسینیہ۔ تو اس میں جو سب سے بلند درجہ ہے وہ ضروریہ کا ہے، اس کے بعد پھر حاجیہ اور تحسینیہ کا ہے۔ تو اس قاعدے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مصالح ضروریہ یہ مصالح حاجیہ اور تحسینیہ کی طرف پہنچاتی ہے، اس کے برعکس نہیں۔ یعنی مصالح ضروریہ کی اہمیت زیادہ ہے، اور اگر مصالح ضروریہ میں خلل آ جائے تو اس کی وجہ سے مصالح حاجیہ اور تحسینیہ میں بھی خلل آئے گا۔ اس کو ہم اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، مثلا وضو ہے، وضو میں بعض چیزیں ضروری ہے، مثلا یہ ہے کہ جو پانی ہے وہ پاک ہو، تو اس کے استعمال سے انسان پھر وضو ہو جاتا ہے۔ اب اگر ایک طرف جو پانی ہے وہ ناپاک ہے، لیکن اس نے صابن بھی استعمال کیا ہے اور خوشبو کو کبھی استعمال کیا ہے، جس کے ذریعے سے اس کو یعنی صفائی تو ہو گئی ہے، لیکن جو بنیادی چیز ضروری ہے وہ پانی کا پاک ہونا ہے، وہ موجود نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے اس میں خلل کی وجہ سے باقی چیزوں میں لازمی طور پر خلل آئے گا۔ اس قاعدے کی تشریح کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر مصالح ضروریہ ساقط ہو جائے تو اس سے مصالح حاجیہ اور تحسینیہ بھی ساقط ہو جائیں گے، اس لیے کہ مصالح ضروریہ اصل ہے اور حاجیہ اور تحسینیہ جو ہے یہ اس کے لیے فرع ہے، اور مصالح ضروریہ کی حفاظت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ مصالح حاجیہ اور تحسینیہ بھی موجود ہو۔ یہ ایک مشہور قاعدہ ہے کہ اذن عدم الاصل ان عدم الفرع، جب اصل موجود نہیں ہوگا تو فرع بھی موجود نہیں ہوگا، لیکن اگر فرع موجود نہ ہو تو اس کے ذریعے سے اصل برقرار رہ سکتا ہے۔ مثلا آپ دیکھ لیں درخت ہے، تو درخت کی جو تنا ہے یہ اصل ہے، اور اس کی شاخیں جو ہے وہ فرع ہے، تو جب اصل نہیں رہے گا تو فرع بھی نہیں رہے گا، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ فرع موجود نہ ہو اور اصل موجود ہو۔ اس کی مثال انہوں نے یہ دی ہے کہ اگر بہت بہترین مثال دی ہے کہ مثلا نماز جو ہے یہ ضروریات میں سے ہے، مقصد ضروری ہے،
اب اگر ایک آدمی بے ہوش ہو تو شریعت اس سے نماز کو معاف کر دیتی ہے. تو اب جب وہ نماز کا مکلف نہیں ہے تو پھر رکوع سجدے کا بھی مکلف نہیں ہوگا اور طہارت کا بھی مکلف نہیں ہوگا، کیونکہ جو رکوع اور سجدہ ہے یہ تو فرع ہے. تو جب وہ اصل کا مکلف نہیں ہے تو جو فرع ہے اس کا بھی وہ مکلف نہیں ہوگا. یہ مثال ہے. بے ہوش پر نماز کی طرح رکوع بھی نہیں ہے. اسی طرح دوسری مثال انہوں نے دی ہے کہ اگر انسان وضو یا تیمم نہیں کر سکتا ہے اور یہ تحسینات میں سے ہے تو اس کے ذریعے سے نماز ساقط نہیں ہوگی. ایسا شخص بغیر طہارت کے نماز ادا کرے گا. یہ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس پانی بھی نہ ہو اور وہ تیمم بھی نہیں کر سکتا ہے تو اب وہ نماز پڑھے گا کہ نہیں؟ تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ تو اصل میں فرع ہے، اصل تو نماز ادا کرنا ہے، تو اس کے بغیر بھی وہ نماز ادا کرے گا. اسی طرح یہ دوسری مثال ہو گئی. تیسری مثال ہے معمولی جہالت سے بے فاسد نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے شریعت یہ کہتی ہے کہ جب ہم بے کریں تو اس میں جہالت نہیں ہونی چاہیے، لیکن بعض مرتبہ بعض جہالت کی چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ اگر اس کو ہم دور کریں گے تو اس سے بہت زیادہ تکلیف لازم آئے گی، اس لیے شریعت اس کو برداشت کرتی ہے. تو لہٰذا یہاں بھی وہی قاعدہ موجود ہے کہ جو مکملات ہے اور تحسینات ہے اس کا ہر جگہ موجود ہونا ضروری نہیں ہے. مثلا ایک آدمی تربوز خریدتا ہے تو اب تربوز کی جو بے ہے وہ جائز ہے، لیکن تربوز کے اندر جو کچھ ہے وہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے ہے. اس طرح جتنے بھی چیزیں ہم پھل وغیرہ خریدتے ہیں اور اس کے اندر کا پتہ نہیں ہوتا ہے، تو اس قسم کی جو معمولی جہالت ہے وہ اس کو شریعت نظر انداز کرتی ہے. ہمارے پاس چوتھا قاعدہ ہے جلب مصالح اور در مفاسد میں شریعت معیار ہے. پورے مقاصد شریعہ میں ہم جو ہمارے پیش نظر مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا فائدہ کیا ہے اور انسان کے لیے نقصان کی چیز کیا ہے. تو انسان کے لیے فائدے کی چیز اور انسان کے لیے نقصان کی چیز میں معیار جو ہے وہ شریعت ہے، نہ کہ انسانی خواہش. ورنہ انسانی خواہش تو اگر پر چھوڑ دیا جائے تو بہت ساری ایسی چیزیں جو انسان کے لیے مضر ہے وہ اس کو فائدے کی چیز قرار دے گا، اور بہت ساری چیزیں جو انسان کے لیے منافع بخش ہے وہ اس کو مضر قرار دے گا. مثلا ہم دیکھ لیں نماز پڑھنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو اگر یہ انسان پر چھوڑ دیا جائے تو وہ اس کو معاف قرار دے گا. اور اسی طرح زنا جو ہے جس میں انسان کا نقصان ہے وہ اس کے لیے مفید قرار دے گا. تو لہٰذا یہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ جلب مصالح اور در مفاسد، یہ مصلحت کی چیزیں کون سی ہے اور مفاسد کی چیزیں کون سی ہیں، اس میں معیار شریعت ہے نہ کہ انسانی خواہش. لہٰذا اس کی ایک مثال یہ دی ہے کہ اگر کسی جگہ پہ جو شریعت کی مصلحت ہے وہ انسان کی مصلحت پر اس کا دونوں اکٹھے ہو جائے تو اس میں شریعت کے مقصد کا اعتبار ہوگا اور انسانی جو مقصد ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا. اس کی طرف ہم دیکھ لیں تو جہاد جو ہے جس میں انسان خود بھی تکلیف اٹھاتا ہے اور دوسروں کو بھی وہ قتل کرتا ہے، تو بظاہر تو یہ ناجائز ہونا چاہیے، لیکن جہاد اس لیے جائز ہے کیونکہ اس میں دین کی حفاظت ہے اور دین کو مقدم کرنا چاہیے. لیکن اسی طرح اگر کسی شخص کو کوئی قتل کی دھمکی دے کیونکہ اس نے اسلام قبول کیا ہے تو شریعت ایسے موقع پر اس کے لیے کلمہ کفر کی اجازت دیتا ہے. اگر کوئی شخص مسلمان ہو گیا اور کوئی شخص اس کو قتل کی دھمکی دیتا ہے کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، تم کلمہ کفر کہہ دو، اگر تم کلمہ کفر نہیں کہو گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا، تو شریعت ایسے موقع پر اس کی اجازت دیتی ہے کہ تم کلمہ کفر کہو. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہ غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم. تو شریعت اس کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ زبان سے تو کلمہ کفر کہے لیکن دل میں ایمان اس کا برقرار رہنا چاہیے. تو اس کی شریعت نے اجازت دی ہے، لہٰذا ایسی صورت میں وہ کلمہ کفر کہہ سکتا ہے.
دوسری مثال یہ دی ہے کہ غیر مسلم ممالک میں روزے پر پابندی. اگر روزہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ روزہ فرض ہے اور بلا وجہ وہ اس کو چھوڑنا جائز نہیں ہے اور روزہ افطار کرنا جائز نہیں ہے، لیکن بعض ممالک ایسے ہوتے ہیں جو غیر مسلم ممالک ہوتے ہیں اور وہاں کسی پر اگر پابندی لگائی جائے کہ تم روزہ نہیں رکھ سکتے، تو یا مثلاً کام ایسا ہوتا ہے کہ ان کے لیے اس کی پابندی لگائی ہے کہ تم روزہ نہیں رکھو گے، جس کی وجہ سے یا تو اس کو قتل کی دھمکی دی گئی ہے یا ان کو سخت سزا کی دھمکی دی گئی ہے، تو ایسی صورت میں ان کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے. اور پھر وہ جب ان کو چھٹی ہو جائے گی، جب ان کو کام سے فراغت ہو جائے گی، تو پھر وہ روزے کی قضا کریں گے. تو یہاں بھی ہم دیکھ لیں جو جلب مصلحت ہے، یعنی فائدہ اٹھانا یا اس طرح اپنے آپ سے تکلیف دور کرنا، اس میں شریعت معیار ہے. اگر شریعت نے اس کی اجازت دی ہے تو پھر اس کی اجازت ہے، اور اگر شریعت نے اجازت نہیں دی تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے. تیسری مثال یہ دی ہے مجبوری کی وجہ سے اسلام پوشیدہ رکھنا. اگر کوئی شخص مسلمان ہے لیکن اس کو ڈر ہے کہ اگر وہ اپنے اسلام کا اعلان کرے گا تو اس کو لوگ قتل کریں گے، تو اس لیے اس کو شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ اپنے اسلام کو چھپائے، اور وہ اگر اپنے اوقات میں نماز بھی ادا نہ کرے تو اس پر یہ اس کو اجازت ہے اور اس پر اس کو یعنی سزا شریعت نہیں دے گی. تو لہٰذا یہ اس قسم کے امور ہے جس میں یہ قاعدہ پیش نظر ہے کہ جلب مصالح اور درء مفاسد میں شریعت معیار ہے. تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا اس میں ہم نے مقاصد شریعہ کے قواعد کے بارے میں بحث کی، اور کل 4 قاعدے یہاں ذکر کیے تھے. یہ جو مقاصد شریعہ کے اسباق ہیں، یہ آخری اسباق ہے. اس میں ہم نے جتنے بھی قواعد گزرے ہیں، جتنے بھی مسائل گزرے ہیں، اس کے قواعد ذکر کیے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے مقاصد شریعہ کے قواعد کا ذکر کیا. اس کے لیے ہم نے 4 قاعدے ذکر کیے. سب سے پہلے شرط العمل بالتکملۃ اللہ تعود علی اصلها بالابطال، کہ مکملات پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے اصل کا ابطال لازم نہ ہے. دوسرے نمبر پر یہ قاعدہ ذکر کیا تھا کہ کلیات کی حفاظت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ جزیات کی نگہداشت نہ کی جائے. تیسرے نمبر پر ہم نے یہ قاعدہ ذکر کیا تھا کہ مصالح ضروریہ میں خلل آنا، اس سے مسائل حاجیہ اور مسائل تحسینیہ میں بھی خلل آتا ہے، لیکن مسائل حاجیہ اور مسائل تحسینیہ میں خلل کا آنا، اس سے مسائل ضروریہ میں خلل لازم آئے، یہ ضروری نہیں. اور آخر میں ہم نے یہ قاعدہ ذکر کیا تھا کہ جلب مصالح اور درء مفاسد اس کا اعتبار شریعت کی بنیاد پر ہے اور انسانی ذہن یا خواہشات کی بنیاد پر نہیں ہے. اگلے سبق میں ہم اصول قواعد شریعہ اور وسائل سے متعلق قواعد ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی.